السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کے لیے حالات کو بدلتا ہے اور بہترین وقت لانا چاہتا ہے اور کسی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کا اور بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے تو اس انسان کے اندر کچھ نشانیاں ایسی ظاہر ہوتی ہیں کہ اگر وہ اپنے اندر محسوس کریں اور اپنے اندر یہ نشانیاں دیکھنے لگے تو یقین سمجھے کہ اس کے لیے ایک بہترین وقت آنے والا ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین راستے نکالنے والا ہے اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں پیدا کر دے گا۔ تو 8 سے 10 نشانیاں ایسی ہیں کہ جن کے اوپر ہمیں نظر رکھنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھنا ہے کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اب ہمارے لیے بہترین وقت لا دے گا اور ہماری مصیبتوں کو ٹال دے گا اور ہمیں پریشانیوں سے نجات عطا کر دے گا۔ دیکھیں، سب سے پہلی نشانی اور سب سے پہلی چیز کہ جب بھی کسی انسان پر کوئی مصیبت آئے، مشکل آئے یا کوئی ایسا وقت آ جائے کہ جس کے بعد اسے ہر طرف اندھیرا نظر آنے لگے اور اسے کوئی سہارا نظر نہ آئے کہ اب اس مشکل وقت میں میرا کون ساتھ دے گا، اگر ایسے وقت میں اگر اس انسان کی نظر اپنے رب پر پڑ جائے اور اپنے رب کے رحمت پر اس کی نظر پڑ جائے کہ یقیناً میرا رب میرے لیے اس مشکل وقت میں راستہ نکال دے گا، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے یقین کرتے ہوئے یہ دعا کی تھی اور یہ کہا تھا قال ان ربی سیہدین، کہ یقیناً اور ان قریب میرا رب میرے لیے راستہ نکال دے گا۔ تو اگر اتنا یقین کے ساتھ اور اتنی پختگی کے ساتھ اپنے رب پر یقین کرتے ہوئے اپنے رب کے رحمت پر نظر رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جو ہے راستہ نکال دے گا اور اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ اور دوسری چیز ہے کہ جب انسان پر کوئی ایسا مشکل وقت اور کوئی ایسے بدترین حالات آ جائیں کہ جس وقت میں اس کے ساتھ کوئی بھی نہ ہو، کوئی بھی اس کے ساتھ کھڑا نہ ہو، کوئی اس کی مدد کرنے کے لیے تیار نہ ہو اور وہ کسی مشکل آزمائش میں پھنسا ہوا ہو اور اسے ہر طرف سے اندھیرا نظر آنے لگے کہ اب جو ہے میرا کوئی مددگار نہیں ہے، تو یقیناً ایسے موقع پر اگر کوئی شخص اپنے رب کی رحمت پر نظر رکھے اور اپنے رب کی طرف نظر رکھے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے، وہ اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف یقیناً لے آئے گا، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مددگار ہے، ولی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا وکفی باللہ ولیا وکفی باللہ وکیلا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کافی ہے ہمارے لیے جو ہے کام بنانے والا اور کارساز اور ہمارا دوست۔ تو اس طرح اللہ کی ذات پر جو شخص امید رکھتا ہے مشکل ترین وقت میں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اس کے لیے بہترین راستہ ہموار کر دیتی ہے۔ اسی طرح جب آدمی کو یہ بھی یقین ہے کہ میرا رب میرے لیے آسانیاں کر دے گا اور میرے لیے راستہ نکال دے گا، یقین بھی ہے، لیکن تب بھی کوئی مشکل وقت اس سے ٹل نہیں رہا، مصیبتیں ختم نہیں ہو رہی اور پریشانیاں اس سے ختم نہیں ہو رہی، تو یہ آخری حد بن جاتی ہے انسان کے لیے صبر کر لینا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ پر انسان کو صبر کے لیے کہا گیا کہ جب تم تھک جاؤ، ہار جاؤ اور ہر طرف سے تمہیں ایک نا امیدی سے نظر آنے لگے تو پہلی فرصت میں اور اول مرحلے میں اللہ کی طرف سے آنے والے آزمائش اور مصیبت پر بغیر کسی سے شکوہ شکایت کیے ہوئے اس پر صبر کر لینا تمہارے لیے راستہ بھی نکال دے گا اور تمہارے لیے اس پر اللہ کی طرف سے اجر و ثواب اور اللہ کی طرف سے اجر و انعام بھی ملے گا۔ تو مشکل وقت میں صبر کرنا اور صبر کا دامن پکڑ لینا اور صبر کا دامن تھام لینا انسان کو کئی ساری ٹینشنوں سے اور کئی ساری مشکلوں سے نکالنے کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جب انسان پر کوئی مشکل وقت آئے تو اس وقت میں
اللہ کے سامنے 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کی توفیق مل جانا اور اللہ کے سامنے اپنے لیے دعا کرنا گویا کہ یہ مشکل وقت کو ٹالنے کے لیے کافی بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان پر جب کوئی مشکل اور جب کوئی مصیبت والا وقت آ جائے اور اسے جو ہے صبر نہیں ہو رہا ہے تو رات کے آخری پہر میں آخری حصے میں اس کے لیے آنکھوں کا کھل جانا، اس کے لیے بیدار ہو جانا اور اللہ کی طرف فوراً متوجہ ہو جانا کہ اللہ یہ میرے لیے انتہائی مشکل مسئلہ بن چکا ہے اور اس وقت میرا کوئی مددگار نہیں ہے سوائے تیرے، صرف آپ ہی کی رحمت اور آپ ہی کی قدرت سے مجھے امید ہے کہ آپ ہی میرے اس مشکل ترین مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی اور اس انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً بہترین، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ تو مشکل وقت میں اور مشکل حالات میں اللہ کی رحمت سے امید رکھنا، اللہ کی قدرت پر یقین رکھنا، صبر سے کام لینا اور نمازوں کی طرف متوجہ ہو جانا اور تہجد کی نماز کا اہتمام کرنا اور دعاؤں کا اہتمام کرنا اور اپنے اللہ کو مددگار سمجھنا، وکفیٰ باللہ وکیلا، اور اپنے اللہ ہی کو اپنے لیے کارساز سمجھنا اور اپنے لیے کام بنانے والا سمجھنا کہ وہی ہے کہ جو ہمارے لیے کام بنانے والا ہے، اور اللہ ہی کو اپنا دوست سمجھنا کہ اللہ ولی الذین آمنوا، کہ اللہ ہی ہمارا دوست ہے اور اللہ ہی ہمارا مددگار ہے۔ جب یہ چیزیں اور یہ علامتیں اپنے اندر دیکھیں کہ ہاں ہمارا ایمان اتنا مضبوط، اتنا یقین، اتنا پختہ یقین بنا ہوا ہے اور صبر سے ہم کام لے رہے ہیں، یقین جانیے گا کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو مضبوط بنا دیتی ہے۔ اچھا، جب یہ ساری چیزیں انسان اپنے اندر محسوس کرتا ہے اور ان ساری چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیتا ہے، مضبوطی کے ساتھ تھام لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں کی بنیاد پر اس کے دماغ کو سکون عطا فرما دیتے ہیں اور اس کے دل کو تسلی عطا فرما دیتے ہیں کہ یقیناً تمہارے ساتھ کوئی ہے۔ جیسے ایک انسان پر ایک دوست ہے، کچھ دوست ہے، اور ایک دوست پر کوئی پریشانی آ جائے اور وہ اپنے مشکل حالات کا تذکرہ اپنے دوست کے سامنے جا کر کے کرے تو وہ اس کے ساتھ ہمدردی کی باتیں کرنے لگے کہ سب کچھ حل ہو جائے گا، ساری پریشانیاں ٹل جائے گی، کوئی بات نہیں، ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں۔ جب ایک دوست ہے، جب ایک انسان دوسرے انسان سے اتنی سی بات کہہ دیتا ہے تو اس کو ریلیکس مل جاتا ہے، سکون مل جاتا ہے اور دلی اطمینان اسے حاصل ہو جاتا ہے۔ تو میرا اللہ تو سب سے زیادہ مہربان ہے، کریم ہے، رحیم ہے اور اس کی رحمتیں ہر طرف متوجہ رہتی ہے۔ جو بندہ اللہ کی رحمت کی طرف امید لگاتا ہے، اللہ کی رحمت اس کی طرف دوڑ کر کے آتی ہے، تو یقیناً کتنا سکون ملے گا اس آدمی کو اور اس شخص کو کہ جو انسان اللہ کی رحمت سے امید رکھے، صبر کرے، نماز پڑھے، تہجد ادا کرے اور دعاؤں کا اہتمام کرے۔ تو یقیناً یہ کچھ باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، تو اپنے اللہ پر یقین رکھے، دعاؤں کا اہتمام کرے، تہجد کی نماز کا اہتمام کرے، ذکر و اذکار کا اہتمام کرے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں اور اپنے اللہ پر جو ہے ایک یقین کے ساتھ ایک یقین رکھیں اور اپنی مشکلات اور آزمائش پر صبر کریں، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا قال ان ربی سیہدین، کہ یقیناً میرا رب میرے لیے جو ہے راستہ نکال دے گا۔ تو اتنا پختہ یقین کرتے ہوئے اپنے آپ کو جمائے رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً راستے کھول دے گا۔ تو اس کلپ کو شیئر کیجیے گا اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میں بھی آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں، مشکلات کو ختم فرمائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام حاجتوں کو پورا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔